سید فرید الحسن صاحب قبلہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشن اور اپنا پیغام دیتے رہے اور مشن کو عام کرتے رہے، کسی کی پرواہ نہیں کری. اور یہ فیضان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بتانا کیا کہ انہوں نے سبحان اللہ اپنے شیخ کو راضی کیا، مشائخ کو راضی کیا. جب شیخ کامل ہے وہ راضی ہو گیا تو مشائخ راضی ہو گئے، محبوبان بارگاہ راضی ہو گئے. جب وہ سب راضی ہو گئے تو غوث و خواجہ بھی راضی ہو، اور وہ راضی تو پھر سبحان اللہ یہاں سے اہل بیت تک انشاءاللہ سب کی رضا، اور جب ان کی رضا تو سرکار کی رضا. جب سرکار کے در تک پہنچ گئے تو باخدا خدا کا یہ سبحان اللہ نہیں اور کوئی مفر مقر. میں بارہا حضور کی خلوت و جلوت سے آشنا، اور یہ حضرت کی کرم فرمائی کہ آج چھٹی شریف کی رات سبحان اللہ، اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنی یاد دلائی. تو وہ نصیب والے ہیں جن کو ایمان کے ساتھ ایسوں کی صحبتیں ملیں. بے شک. اور جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے صدقے ہم غلاموں کو مشن اہل بیت کے لیے زندگی عطا فرمائیں. آمین. تو میں نے اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی کبھی اس بات کا گزر نہیں دیکھا یا اس بات کی فکر نہیں دیکھی تنہائی میں بھی کہ کون تعریف کر رہا ہے یا کون برائی کر رہا ہے، بلکہ بارہا بہت جوش میں اور پرجوش کہہ لیجئے ایمان و ایقان سے بالکل سبحان اللہ جسے کہتے ہیں ایمان کامل کے ساتھ، سبحان یقین کامل کے ساتھ فرماتے تھے ارے میاں یہ کیا کثرت اور لوگ اور افراد، جس کو اعلیٰ زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ تم ہو شفائے مرض، سبحان خلق خدا خود غرض، سبحان خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کرو. سبحان. بہرحال بہت سی باتیں حضور فرماتے تھے، اس میں آخر میں اتنا کہ میاں ہاں یہ ضرور کہو اور دعا کرو کہ مشن قبول ہو، خدمت قبول ہو. اور حضور پر نور سبحان اللہ، سراپا نور، بے شک. تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان. اس نور سے وہ نور اور اس نور سے پھر یہ نور سبحان اللہ، وہاں سے یہاں تک، یہاں سے وہاں تک. تو سبحان اللہ فرماتے تھے یہ کہو کہ حضور غریب نواز سلطان الاولیاء شیخ المشائخ عطائے رسول سبحان اللہ بادشاہ ہندوستان والی ہندوستان سلطان الاولیاء حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وہ اتنا فرما دیں کہ یہ غلام ہیں بس بیڑا پار. سبحان اللہ. یہ تمنا، یہ آرزو، یہ گفتگو میں نے تنہائی میں بھی، خلوت میں، جلوت میں، تو حضرت کی خدمت میں لوگ رہے، انہوں نے دیکھا، کتابیں منگائیں اور ملاشی پڑھنے بیٹھ گئے، کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. تو بتا یہ رہا ہوں کہ جو بھی بزرگوں سے پڑھا سیکھا وہ بیان کرنا چاہیے. بہت دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے اس فقیر گناہگار نالائق کمینے سے، خاص کر سخاوت کا موضوع. تو المرء یقیس علی نفسہ ہی، یہ بزرگوں نے لکھا بھی ہے اور بیان بھی کیا اس کو. آپ کسی کو کتنی بھی صفائی دو، دنیا میں جو جس طرح کا ہوگا سامنے والے کو ویسا ہی سمجھے گا. تو میں نے جب اپنے بزرگوں کو پڑھا اور بالخصوص خاتم المحققین والد ماجد حضور اعلیٰ حضرت علامہ نقی علی رضی اللہ تعالی عنہما کا رسالہ مبارکہ اور حضور محبوب الہی سلطان الاولیاء شیخ المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ، اور بھی بزرگوں کو کہ سخاوت کی کیا فضائل ہیں سبحان. اور سخاوت کی کیا شان ہے،
تو پڑھتے 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 اور بیان کرتے کرتے الحمدللہ ہم نے نہ کسی کی پرواہ کی. بے شک. اور کیوں کریں بے شک. کیوں کریں کسی کی پرواہ. کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا. یہ بلا بلا ہی نہیں سمجھ پاؤ گے، بڑے بڑے اچھے کے پاس بیٹھ جانا. پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں کسی سیٹ کا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں کسی امیر کا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اور بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. کریم بھی کیسا سبحان اللہ، کریم بھی کیسا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو یقین ہو تو کریم تک پہنچے. سبحان اللہ، کریم بھی ایسا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس نے نگاہ ڈال دی تو خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہندوستان بن کے آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ عالم ہے سبحان اللہ کہ تخت و تاج بانٹنے والے شہزادے ہیں. سبحان اللہ. وہ حسنی حسینی شہزادے ہیں. سبحان اللہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آج چمن فاطمی میں میرا یہ اعلان بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، چیلنج بھی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت لچمی کا جس پر پردہ پڑا ہوگا دل پر آنکھوں پر، اس اندھے کے نہ سمجھ میں آئے گا نہ بیان کر پائے گا. مسلک اعلیٰ حضرت تو سمجھنے کے لیے بہت دور کی بات ہے. اس مدرسے میں انٹری کے لیے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا. میں یہ نوابوں کی، امیروں کی، سیٹھیوں کی تعریف کروں، رضا کی زبان اس لیے سبحان اللہ. رضا والوں کی بھی اس لیے نہیں ہے. بے شک. سچے رضا والے، بے شک. سچے شیر رضا والے. بے شک. ہاں، اس کو سرکار فرمانے یہ بلا ہے، کہاں پڑے اس چکر میں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارینا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارینا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارینا نہیں. لہذا جب اس فلسفے کو سمجھے گا تب دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی. جب سامنے آئے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ جسم اور اعضاء آپ کی اپنی جگہ،
یہ حدیث شریف بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ جبہ دستار اور یہ کرتا پاجامہ، ابھی بھی سفر میں غالباً یاد نہیں کس نے مجھ سے کہا، جلدی میں تھے حاضری کے لیے جا رہے تھے ایک بارگاہ میں، کہ وہ کپڑے نہیں پہن پائے. ہم نے کہا جس کپڑوں میں ہو پاک تو ہے نا. یہ بڑے لوگ ہیں اور سبحان اللہ نور والے ہیں، دل دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا، مفہوم حدیث پاک، ایک گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا جو بھی کہہ لیجئے، اگر وہ خراب تو کل کا کل خراب، معاذ اللہ کہو. اور فرمایا اگر وہ صحیح ہو گیا تو کل کا کل صحیح ہے. اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پیرا مریدی کا معاملہ جو پہلے ہوتا تھا، سب سنابل شریف وغیرہ دیکھیے، کتابیں پڑھیے، بزرگوں سے سنیے، پوچھیے. لیکن ملا تو جب ہی لے کے آئیں گے نا جب اہل بیت کے شہزادوں کی توہین کرنا ہوگی یا اس گھرانے کی، تب ان کو کچھ ایسی کتابیں جس میں ڈھونڈ ڈانڈ کے یہاں سے وہاں سے، اور جب حق بیان کرنا ہوگا تو وہ خود بھی مردہ تو ہیں، دوسروں کو بھی ان کی صحبت سے وہ اثر آتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ایسے کی صحبت سے بھی دور رکھے. آمین. تو پہلے مشائخ ظاہر سی بات ہے مرید کرتے تھے، بیعت کرتے تھے، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اپنی نورانی نگاہوں سے اس کے دل کو دیکھتے تھے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، یہ بزرگوں سے چلا آ رہا، ہم بچپن سے سننا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے، اور عارف کے پاس جاؤ یا کسی محبوب کے پاس جاؤ سرکار کے تو پھر دل سنبھال کے جاؤ. ہم نے دیکھا بھی اور پڑھا بھی، سنا بھی، اور حقیقت یہی ہے. تو بتائیے رہتا کہیں بھی رہو، اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے. آمین. مشن اہل بیت کے لیے سب کو برکت عطا فرمائے. آمین. خوب دے اور خوب دین نبی پر، دین حسینی پہ لٹانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. لیکن یہ ضروری ہے کہ بکسے میں رکھنے والی چیز سر پہ نہیں رکھی جاتی. یہ موزہ پیر میں ہے تو اس کی جگہ پیر ہے، ٹوپی کی جگہ یہ ہے تو یہ ہے. قلب جو ہے عام زبان میں کہہ دوں تمہارے پیر سے کب سے سنتے ہو، لیکن وہ والی بات ہے نا، پیر کی بات سمجھانے کے لیے بھی کوئی غلام چاہیے. حضرت تو برابر سنتے رہتے ہو، کوئی شاید محفل تقریر ایسی ہو کہ یار کر لے اور پیار کر لے، بیڑا پار کر لے. لیکن یار اور پیار وہ تو حضرت فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے، تو بزرگوں کی بڑی باتیں، بڑوں کی بڑی باتیں تشریح کرنے غلام بھی چاہیے نا. اب اس سے پہلے بھی اگر سمجھنا ہے تو پہلے میں تو کہوں گا یار اور پیار بھی بعد میں، پہلے دل کو پاک کر لے. پہلے پاک کر لے، اور ظاہر سی بات ہے جب دل پاک ہوگا تو یار ناپاک گھر میں نہیں آتا ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ساری منزلیں پہ شروع ہوتی ہیں. بہرحال ساری باتوں کو سمجھنا ہو تو مجھے جو بات یاد آئی تھی وہ بتا دوں کہ قلب کی بات چل رہی تھی، دل کی بات چل رہی تھی. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمشی قدر اولا کے واسطے. تو سوال تو پیدا ہوگا نا کہ قلب کیا ہے، دل کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. قربان جاؤ سرکار اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. ہمیشہ پڑھتا ہوں، مجھے بہت پسند. سرکار نے ایک ہی بات میں ساری بات بتا دی کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس لیے میں بارہا ہر جگہ ذکر کرتا ہوں، اور اتنی ضرورت ہے اس چیز کی، سمجھ لیجئے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج کل وہ اسٹنٹ پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اللہ سنی مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تو اسٹنٹ کیوں پڑھتے ہیں؟ ڈاکٹر بتاتا ہے بلاکیج ہے، بتاتے ہیں نا اتنی پرسنٹ ہے، اتنے پرسنٹ ہے، اتنے پرسنٹ ہے.
بہرحال ہم جتنا بڑے ہوتے گئے، آپ لوگ بھی پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھیے، اپنے گھر میں پوچھیے، قرب قیامت اس کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن آپ یہ چیز دیکھیے کہ اب اس کے لیے پیسہ بھی خرچہ ہو رہا ہے، بلاکیج ہے، تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ آپ کا اپنا جسمانی علاج ہے۔ روحانی معاملات میں بھی جب تک یہ کنجوسی کا مرض نہ جائے اور دولت سے اور پیار اور سونا چاندی ہیرا، دیکھیے ہونا اور چیز ہے، کسی حلال چیز کا اور کسی پاک چیز کا، لیکن وہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کھانے کو آپ چاول کھاتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں، بے شک۔ طیب اور ہے، حلال اور ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بتانے کا مقصد کیا کہ ایک بزرگ تھے، ایک صاحب نے کہا، میں بارہ بیان بھی کر چکا ہوں غالباً، کہ حضور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں دولت کے بارے میں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ اگر یہاں تک ہے تو خیریت ہے۔ بے شک، بڑی پیاری بات فرمائی۔ سبحان۔ یہ اگر یہاں تک ہے، بھائی ادھر آیا ادھر گیا، ادھر آیا، سمجھ رہے ہو، اچھی طرح سے بات سمجھ لو، ادھر آیا ادھر گیا، چاہے وہ گھر والوں کی خدمت ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے نیت نیک ہونا چاہیے، بے شک، دین کی خدمت، یا سبحان اللہ روشنی اہل بیت، اور سبحان اللہ سرکاروں کی، پیر و مرشد کی، وہ ساری چیزیں آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ بہرحال ادھر آیا، فرمایا ادھر گیا، لیکن یہ ادھر سے ادھر آنے لگا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ تو کہانی دنیا کی اس ٹائم یہ ہے نا، یہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، جی، یہ ادھر سے مال ادھر آ رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے گھر میں، ارے بھائی ذرا بچوں کے لیے بھی کچھ جمع کر دو، دوسرا رشتہ دار آیا، وہ کہہ رہا فلاں پالیسی کرا دو، تیسرا آیا، وہ گھر پہ شیطان سوار ہے، بے شک، گھر کیا خاندان کے خاندان پہ شیطان سوار ہے، بے شک، پورے شیطان مل کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ شیطان کون اتارے، جی جی، سمجھ رہے ہیں پوزیشن یہ، اللہ ماشاء اللہ، یہ تو صدقہ ہے ان سرکاروں کا، بزرگوں کا۔ آج بھی دھرتی زمین جو ہے اللہ کے پیاروں سے خالی نہیں ہے، بے شک، لیکن آنکھ ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے، اور بالخصوص اس میں شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں سلامت رکھے۔ آمین۔ اور آپ نے حضور سرکار، اچھے سرکار حضور شیر انسان کی خدمت میں زندگی گزاری، دیکھا، میں سمجھتا ہوں ان کے پاس بیٹھ کے لوگ سخی ہو گئے۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ تو بتا یہ رہا ہوں یہ چیز اس لیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ ساری چیزیں برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور آپ کو بتاؤں ہے کیا پوزیشن یہ کہ راتوں رات اعلان ہوا کہ 500 کا نوٹ بند، تو بتائیے کیا اوقات ہوئی اس کی اوقات یہ ہوئی کہ جلا کے لوگوں نے چائے تک بنائی ہے، ایسی بھی خبریں آئیں۔ کہنے کا مقصد کیا، آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ کیا ہے، پلاسٹک ہے، کیا ہے، لوہا ہے، کیا ہے، کاغذ ہے نا۔ اب ذرا آپ دیکھیے، انسان کی فطرت دیکھیں، انسان کی ہوشیاری دیکھیں، باہر بھی تو کاغذ پڑا ہے، اور بھی جگہ بھی تو کاغذ ہے، دکان میں اور بھی جگہ آپ کو مل جائے گا۔ اس میں کیا خاصیت ہے؟ عورت اس پہ مر رہی ہے، مرد اس پہ مر رہا ہے، بڈھا اس پہ مر رہا ہے، ملا اس پہ مر رہا ہے، پیر اس پہ برباد ہو رہا ہے، بڑے بڑے اچھے اس پہ گر رہے ہیں۔ کاغذ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ جی، تو بلا تشبیہ آپ دنیاوی حساب سے جانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، لوگ بولتے بھی ہیں، گورنمنٹی کہہ لیجئے، بہت سے لوگ اس کو سرکاری بھی کہتے ہیں، بعض نے منع کیا احتیاط کرو، گورنمنٹی کہہ لیجئے۔ تو کاغذ کی ویلیو نہیں ہے، کاغذ کی ویلیو نہیں ہے۔ گورنمنٹی اور سرکاری جو اسٹیمپ ہے، جو اس پہ مہر ہے، سگنیچر ہیں، جو اس کو آپ کو اتھرائز کیا گیا ہے کہ اجازت دی جاتی ہے، تو جو اس پہ مہر ہے، جو یوں کہہ لیجئے گورنمنٹی اور گورنمنٹ کے لوگوں کے سگنیچر ہیں، اس کی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ جی، آپ ذرا سوچیں، وہ بھی مومنین صالحین کی حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے، شرط ہے کہ اس پہ مہر لگائے گی۔ غیر مومن جو مان لیجئے
ایمان سے تعلق نہ بھی ہو، وہ مہر لگا دے، وہ سگنیچر کر دے، تو اس کاغذ کو لوگ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، جی گڈی بنا بنا کے رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک ذرا آپ غور کیجئے. اور وہ بھی غیر مسلم، تو اس کاغذ کا یہ عالم ہو جاتا ہے. ذرا آپ سوچئے، کاغذ برابر نہیں ہے. ہاں بے شک کاغذ برابر نہیں ہے. اس کی ویلو کیوں بھائی؟ ایک جاہل تو یہی کہے گا، حالانکہ بزرگوں منع کیا، لیکن میں ایک جاہل کی زبان میں کہہ رہا ہوں. کیا کہتا ہے وہ بھائی؟ کہ بھائی سرکاری مسئلہ ہے، گورنمنٹی مہر ہے نا، اور کاغذ پڑے ہوئے کیوں نہیں اٹھاتا آدمی؟ کیوں نہیں رکھتا بکسوں میں سنبھال کے؟ بیوی سے کہیے گڈی رکھ لو، میں کٹنگ کر کے دے رہا ہوں اسی سائز کی. اس کو بھی چھوڑیے، اسی میں کی کاپی بھی آتی ہے بچوں والے، چورن والے، وہ دے دو. لیکن نہیں، اب وہ بتا دے کہ گھر میں عورت بھی، گھر والے بھی، خاندان والے بھی، ارے چاچا کیا دے رہے ہو، ارے ماما کیا دے رہے ہو، اصلی نہیں ہے. سمجھو، ایک کاغذ پہ غیر مسلم کی مہر لگ جائے تو دنیا والوں میں ویلو ہو جائے، بے شک اور جہاں سرکار کی مہر لگ جائے تو پھر اس کی کیا ویلو ہے؟ بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہرحال کہنے کا مقصد، لیکن آدمی کہنے کا مقصد کیا، میں نے یہ بات پیش کیوں کی، یہ لایا کیوں؟ پوری دنیا کے لوگ اس پہ بحث نہیں کریں گے. جی بیوی نہیں کہے گی یہ کاغذ کیوں رکھوا رہے ہو، خاندان میں کوئی نہیں کہا کیوں رکھوا رہے ہو. لیکن یہ سب کو معلوم ہے نا کہ گورنمنٹ کی مہر ہے، گورنمنٹ نے اس کو اترائز کیا ہے، سگنیچر ہے اس پہ گورنر کے. بات سمجھیے آپ. تو بلا تشبیہ جس کو بادشاہ ہندوستان نے بنایا ہو، جس کو غوث پاک نے سنوارا، جس کو سبحان اللہ اسد اللہ الغالب، سبحان اللہ، امام المشارق والمغارب، سبحان اللہ، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، امر رسول و زوج البتول، سبحان اللہ، سیدنا امیر المومنین سبحان اللہ، مولا المسلمین علی بن ابی طالب سبحان رحم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سنوارا ہو سبحان اللہ، اور نکھارا ہو سبحان اللہ، اور پلایا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیسا وہ سبحان اللہ، کیسی یاقوت کی مہریں بھی اس کے آگے فیل ہوں گی. بے شک وہ کیا مہریں ہوں گی کہ جب وہ مہر لگی علی کی تو خواجہ پاک بن گئے. سبحان اللہ، وہ مہر لگی سبحان اللہ تو غوث پاک دولہا بنے بیٹھے. حسنی حسینی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار حضور بدیع الدین حسینی حسنی سرکار دیکھو رضی اللہ، سبحان اللہ. وہ سرکار کے شہزادے حضور صابر پاک حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. حضور محبوب الہی حسینی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہیں. اب دیکھیے دنیا میں پورے آپ لوگ کہیں چیک کر لیجئے، اتنے مکار، اتنے شیطانوں کو لوگ، میں تو کہتا ہوں جو جان بوجھ کر سب جانتا ہو پھر بھی سنے، وہ خود بھی شیطان ہے. بے شک. اب وہ مردود علی مرزا کو لوگ سن رہے ہیں، طارق ذلیل کو سن رہے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہیں، داتا کیا ہیں، غوث کیا ہیں. کوئی مردود اپنے نوٹ نکال کے پھینک دے نہیں، وہاں سمجھ رہا ہے کہ نہیں پیپر کی ویلو ہے، مطلب سمجھیے گا آپ. تبھی ان پر یہ قہر ہے، ان پہ یہ عذاب ہے، یہ بٹھا لے گئے ہیں. ابھی جو اور صوبوں میں دعائیں کر رہے تھے، میں حضرت کے ساتھ میں تھا، میں نے کہا بھول جاؤ، کاؤنٹنگ ہو رہی، شام تک خبر آ جائے گی، الٹے لیٹے ہو گے، جتنے لگے ہو تم فلاں پارٹی میں، فلاں پارٹی میں، فلاں پارٹی میں. کیا ہوا؟ چلے گئے جہاں سے آئے تھے وہیں جا کے واپس. ساری محنت اور کروڑوں روپیہ جو ہے جہاں جہاں خرچ کیا تھا سب برباد ہو گیا، اور جس کو آنا تھا وہ آیا. کہنے کا مقصد کیا، کوئی کمینہ جس کو ملتا ہے اعتراض کرنے کے لیے غوث پاک ملتے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، جس کتے کو ملتا ہے اعتراض کرنے کے لیے محبوب پاک ملتے ہیں، معاذ اللہ، مخدوم ماہی ملتے ہیں سرکار، کسی کو سرکار داتا صاحب ملتے ہیں، کسی کو وارث پیا ملتے ہیں. تو کوئی مردود یا کوئی خاندان میں شیطان
یہ بھی تو ریسرچ کرے بھائی، یہ کاغذ بکسوں میں کیوں رکھا جا رہا ہے، یہ کیا کاغذ کیوں رکھے جا رہے ہیں، یہ ایسی گڈیاں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ نہیں، اس پہ گورنمنٹ کی مہر لگی ہے۔ تو کتوں، وہ تمہاری آنکھیں جو مہر دیکھتے ہو، اور ان پہ جو مہر لگی ہے دیکھنے والی آنکھیں حضور شیر ہندوستان کی ہے، معصوم ملت کی ہے، ناصر ملت کی ہے، وہ مسعود ملت کا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ، 13 مہینے کے بعد قبر پاک سے نکال کے دکھا دیا ہے۔ ابن شیر رضا کا یہ حال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہر شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، علمبردار مصطفیٰ، علمبردار مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عرس غریب نواز، عرس غریب نواز، فیضان حضور باجی صاحبہ، فیضان حضور باجی صاحبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار شیر ہندوستان زندہ باد، مرشد سرکار شیر ہندوستان زندہ باد، سرابیل ملت زندہ باد، سرابیل ملت زندہ باد۔ جب سے نبی اور آل نبی سے بغض و عداوت و دشمنی، غداری، گستاخی کرنا شروع کری اور کی، جب کی، میں تو تاریخ سے، یہ تو وقت ہی نہیں ہے اتنے گھنٹوں میں، کیا یہ تو شاید ایک مہینے بیان کی جائے، تو جب نبی اور آل نبی سے بغض، اہل بیت سے بغض، دشمنی، گستاخیاں کی گئیں، جب تباہی بربادی ان کا مقدر بنی، بے شک، اس قوم کا مقدر بنی۔ آپ کو یہ نوٹ اور روپیہ اور پیسہ اور اس کی مہر کی بات یاد آ گئی۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا وقت بھی نہیں ہے، بس اتنا بتا دوں کہ نبی اور آل نبی کا فیض اور اہل بیت کے شہزادوں میں کچھ شہزادے ایسے بھی گزرے ہیں کہ بادشاہوں نے ان کے اسماء مبارکہ سے منسوب کہہ لیجئے یا اسماء مبارکہ لکھ کر کہہ لیجئے، باقاعدہ سکے چلائے تھے، بے شک، اور ان کے وہ نام پاک اس میں لکھے ہوتے تھے۔ سبحان، تو شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا پرانے لوگوں کو، اپنے دادا، نانا، دادی جو بھی، کہ وہ جب کوئی باہر جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو منت ہوتی ہے کہ ہم فاتحہ کرائیں گے امام ضامن کر کے، تو اس کی تفصیل تو بزرگوں نے لکھی بھی، حضرت بھی بیان کر چکے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، نہ اس تفصیل پہ نہ اس موضوع پہ جا رہا ہوں۔ بتانا یہ، جب میں نے کچھ پرانی کتابیں پڑھی تو اس میں ان سکوں پر ان اہل بیت کے شہزادوں کے نام لکھے ہوتے تھے، تو لوگ اس کے ادب و احترام میں اس کو باندھتے بھی تھے، اور ان کی نسبت اور اسماء مبارکہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے، وسیلہ بناتے ہوئے بارگاہ سرکار میں وسیلہ پیش کرتے تھے، جس کو دادا پیر کی زبان میں یہی کہہ لیجئے کہ جھولی کو ہم سب کی ورد و نواسوں کا تصدق۔ اب وہ اس کو باندھتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے جب نام لیں گے شہزادوں کا تو سرکار راضی، سرکار خوش، اور جب سرکار راضی تو مولا راضی۔ تو کیا نہیں ملا اس قوم کو، کیا نہیں ملا؟ آج خالی نیم ملا اور مردود قسم کے لوگ ادھوری بات تو بتائیں گے، ارے بھائی ہم نے اتنے سال حکومت کری، 700 سال، 750 سال، 800 سال، تو آج کیوں رو رہے، جوتے پڑھ رہے ہیں؟ جی آگے تو بولو، حکومت کری تم نے کری، کس نے کری؟ تمہارے باپ نے کری؟ ارے اٹھا کے ہسٹری دیکھو، اگر بادشاہ التمش تھا تو دعا سرکار قطب الدین بختیار کاشی، اٹھا کے دیکھو، اور بادشاہ دیکھو، میں تاریخ سے ثابت کر دوں گا، اگر وہ تاج پہن کے بیٹھے تھے تو سبحان اللہ، پاک پٹن شریف کے دولہا شیخ الشیوخ سرکار بابا فرید گنج شکر کا فیصلہ، حق فرید یا فرید صابر کے پیر بابا فرید، سبحان اللہ، حق معین یا معین، سبحان اللہ۔ تو یہ جلوہ تھا، اور وہ انشاءاللہ عاشقوں کا جلوہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، غوث پاک کا حلوہ بھی رہے گا،
کچھ لوگ خبیث جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید سنی اور ایمان والے جلیں گے، حلوہ کھانے والے حلوہ. ہم نے کہا تم تو اس سے جلو مت، تم تو کہو ہاں دکھا دکھا کے کھائیں گے، مردودو تم ایسے ہی جلتے رہو. اور تم جتنا جلو، کچھ لوگ ہمارے مان لیجئے آپ کے، اگر بہت سے دیوانے جاتے ہیں ہمارے جیسے، کیا ہم جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں. بتانا یہ کہ اگر مان لیجئے جلوس میں جانے سے، علم شریف میں جانے سے، چھڑی شریف کے جلوس میں جانے سے، جھنڈے شریف میں جانے سے جلیں تو ہم تو کہتے ہیں اور جلائیں گے تمہیں. جلتے ہیں دشمن خدا کے، ان کے ذکر و فکر سے پھر سب اللہ حوالے کرتے ہیں یا غوث کا. بہرحال بتانا کیا، آج ان کی بات کر رہا ہوں جو ایمان والے نہیں، مومنین صالحین سبحان اللہ، وہ تو اللہ رسول سے پیاروں سے محبت کرتے ہیں اور یہ اس کو ایک ضرورت سمجھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اس پہ مہر لگائی ہے گورنمنٹ نے. تو یہاں سے آیا اور یہاں گیا کہ بھائی 100 روپے کی یہ چیز مل جائے گی اور فلاں چیز مل جائے گی، وہ اپنا اس کو بھی ذریعہ بنا لے گا. اور اس کے ذریعے سے بھی جو درہم و دیران کے بارے میں اعلیٰ سرکار نے لکھا کہ قرب قیامت مفہوم اس کا یہی ہے کہ اس سے کام ہوگا، اس کی ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ خوب دے اور دین پاک پر بھی، شان اہل بیت پہ ہم سب کو خرچ کرنے کی، لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بتانا یہ ہے کہ کوئی مردود یوٹیوب پہ آج تک سنا آپ نے کہ اعتراض کر کے بیٹھا ہو کہ یہ کاغذ کیوں رکھتے ہیں مسلمان؟ جی سنا کبھی آج تک؟ کبھی نیٹ پہ کوئی مردود مکار یہ بھی تو اٹھے نا. اچھا یہی اعتراض کرتے، ارے آپ اسے بکسوں میں کیوں رکھتے ہیں، اس پہ پاپا جی ہیں آپ کے بنے ہوئے، آپ کے نانا جی بنے ہوئے ہیں، اسے کیوں رکھتے ہیں؟ کہیں بولے گا؟ اور جہاں تصویر نہیں بھی ہوگی تو روزے پہ ٹوک دے گا کہ یہ غوث پاک کیوں لگائے ہیں ٹکڑا. تو تمہارے نصیب میں راہل کے پاپا جی اور ہمارے نصیب میں بابا فرید خبیث کے لیے خبیث اور سبحان اللہ مومن کے لیے یہ سرکار لوگ جو ہمارے یہاں سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ. بہرحال یہ بات کہاں سے کہاں نکل آئی کہ برداشت نہیں ہوتا ہے. بہرحال جو بتانا وہ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، سب اسی کا دم ہے. ہاں سب اسی کا دم ہے، دم میں جب تک دم ہے. اور میاں ایسے تھوڑی بابا لوگ کہتے ہیں دم مدار بیڑا پار. ابھی دم کو دم جانتے ہیں، ابھی یہ دم اور دم میں ابھی کیا بے دم، کیا اس دم کو بے دم کیا سمجھے. ہاں وہ ضرور کہتا ہے کہ جو بے دم وارثی ہو، وارث پیا کا بے دم ہو، تو وہ بھی بے دم کیوں ہوا تو یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ابھی کبھی پوچھ لیا کسی بڑے قابل سے بھی کہ یہ بے دم کیوں لکھتے ہیں، بے دم کیوں ہوئے، تو یہ فلسفہ فقیروں کا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ دلوں سے ملتا ہے، قلوب سے عطا ہوتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد کیا، ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ سبحان اللہ، سرکار نے فرما دیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے بچائے، اس کے فتنے سے بچائے، اس کے شر سے بچائے، حلال دے، برکت عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے، دین کی خدمت کے لیے عطا فرمائے. اور اپنے گھر بار میں جو بھی اہل ایمان ہیں، ماں باپ کی خدمت، اہل و عیال کی، اہل خانہ، تمام جو رشتہ دار ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی سب اسی میں آتا ہے. جو بھی اللہ رسول کا حکم ہے آپ اس لیے کیجئے کہ اللہ رسول کا حکم ہے. سبحان اللہ. تو ہر چیز میں ثواب ہے، کیا کرم ہے. سبحان اللہ. ہر چیز میں ثواب ہے. اب آپ پھوپھی کو بھی دے رہے ہیں ثواب ہے، ماموں کو بھی دے رہے ہیں اب ثواب ہے. اب نیت یہ ہو گئی سبحان اللہ کیا سرکار کا سبحان اللہ کرم ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے. اور یہی زندگی گزری ہمارے بزرگوں کو سناتے ہوئے کہ سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے
रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इससे और क्या देखोगे? खुदा के बाद नबी से बड़ा कोई है नहीं। अब कोई पीर साहब कितनी मेहनत करें, कोई मुल्ला जी कितनी मेहनत करें, ये भीड़ वो भीड़, ये सब बेकार की और बेवकूफी की बात समझता हूं मैं। खुदा के बाद सबसे बड़ा कोई है तो वो हमारे नबी। हक के लिए सोचे वो एक अलग बात है, मैं जिस विषय बात कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात इमामुल अंबिया, हमारे आका, सबसे आला वो आला हमारा नबी। लेकिन सरकार के साथ कितने हैं बद्र शरीफ में? 313। हाथ उठाते दुआ करते, कमी थी कुछ? अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने, उसके प्यारे जाने उसके राजों को। अच्छा साहब, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 कहां पर? बद्र शरीफ। अच्छा, आले नबी कहां पर? करबला शरीफ। सुभान अल्लाह। कितने हैं? 72। तो मुझे बताओ, उन गधों से दिमाग खपाने से कुछ मिलेगा? हम बचपन से सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनको देखो, इतने देखो, उसके देखो, इसके देखो, कुछ मत देखो, करबला देखो, बद्र देखो। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है, दुनिया देखी भाली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोर भी कैसे हैं? हाँ, उनको तो नंगा किया अच्छे सरकार ने। ऐसे थोड़ी, इन चोरों के लिए भी ऐसे ही शेर चाहिए था। अभी मैं रास्ते में सोच रहा था, जिस जमाने में सरकार ने रद्दे वहाबिया कर दिया ना, वो अगर कभी ये खुद अपने में एक विषय है, अगर मैं इस पे किताब लिखूं तो शायद कई जिल्दों में हो जाए। आज तो दुनिया कर रही है, मैं ये नहीं कहता, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन जिस जमाने में हजरत ने रद्दे वहाबिया कर दिया तो वो समझ लीजिए सीना खोल के गोली खाने वाली बात। बेशक। हाँ, लेकिन मियाँ हजरत तो खुद फरमाते हैं, न गोली से न बम से। सरकार ने तो हमेशा अपना सीना सामने ही रखा। सुभान अल्लाह। और यही फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत बन जाती, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक। तो सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोर भी कैसे? क्या हजरत सरकार ने मेहनत फरमाई है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले,
یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹری تاکی. پرانے لوگ جانتے ہوں گے گٹری بنتی تھی، پیسوں کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، زیور کہہ لیجئے، تو وہ گٹری بنتی تھی. بہرحال تو سرکار فرما رہے ہیں اس کا دھیان رکھو کہ نظر کہاں پہ ہے. تم تو دیکھ رہے ہو تجوری، نظر اس کی کہیں اور ہے. تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. حضور مشاہدہ ملت سے میں نے 20 سال کے آس پاس، مطلب حضرت کی وصال ظاہر سی بات ہے، حیات ظاہری کی بات ہے، حضرت سے سنا تھا. اور اس کے بعد سنا اگر تو اچھے حضرت سے یہ جملہ، آپ الیاس پادری کو دیکھ لو کیا حال کرا اس نے. تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. بس یہ تو سرکار نے جس کو کھینچ لیا وہ کھینچ لیا. ہاں باذن اللہ مولا کے فضل و کرم سے اور اس عطائی طاقت سے. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. کیا آگے فرما رہے ہیں، آگے کا جملہ غور کرو. سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ہائے مومن ہائے مسلم نہیں کہا ہے، حالانکہ کہہ سکتے تھے، مراد وہی ہے، لیکن جگانے کی بھی کیا سبحان اللہ، مطلب سبحان اللہ حد کہیے، انداز کہیے. فرما رہے ہیں تم کس چکر میں ہو، تم سفر میں ہو، اسٹیشن پہ بیٹھے ہو کہیں پر، چائے پی لی، تھوڑا کھانا کھا لیا، اپنا سفر چل رہا ہے، کوئی یہاں اترا، کوئی وہاں اترا، کوئی وہاں اترا، منزل تو اپنی آخرت ہے، سرکار تک جانا ہے، خدا رسول کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. تو کیا استعمال فرمایا؟ فرمایا ہائے مسافر دم ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں، ابھی میں لوگوں سے یہاں تک کہا کہ مجھے تو بھائی دیکھو بہت کڑوی کہنے جا رہا ہوں، اگر ہضم نہ ہو تو سامان گھر میں لے جانا، کچھ آتی کر کے کھا لینا اور بانٹ دینا آپس میں، اس کو رشتہ داروں میں، خاندان میں بانٹ دینا. میں نے کہا لوگوں کو قوالی میں حال دیکھا، سما میں حال دیکھا، کیفیت دیکھی، تو اوورآل بریلوی، رضوی، نوری، برکاتی، حشمتی، اس میں بہرحال پرسنٹیج کس کا کیا سواب کو معلوم، آپ لوگ خود قابل ہو، میں اس پہ تفصیل پہ نہیں جا رہا ہوں. میں نے اور لوگوں میں تو حال دیکھا بھی کہ جب حال آیا تو بہرحال سما میں یا قوالی میں تو سونا اور چاندی، آپ لوگ شاید پرانے جانتے ہو کہ چھوٹی دیگ بڑی دیگ میں وہ دیسی لوگ جاتے تھے گاؤں کے، اور وہ اتنے پیسے والے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کسی عورت نے مان لو انگوٹھی اور کسی نے کچھ، اور وہ بھی ان کی کیفیت ہے. بے شک. ابھی کیا ہے، ابھی تو بہرحال 90% سے اوپر لوگوں کا سونے میں دل لگا ہے. میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے سونے سے انٹرسٹ ہے یا سونے کی جو ویلو ہے اس سے دلچسپی ہے. اگر سونے میں انٹرسٹ ہے تو پیلا تو تانبا پیتل بھی ہے، یا آرٹیفیشل میں پہن سکتے ہیں. وجہ کیا ہے، ابھی کل کو یہ مان لو 5,000 پہ آ جائے، میں کہہ رہا ہوں 300 پہ آ جائے، کیا کریں، کہاں سنبھال کے رکھیں گے، نکالیں گے، یار نکال دو یار، بڑے محنت سے رکھا تھا ابا نے، پاپا رکھ گئے تھے، کیا بتائیں اب گورنمنٹ نے ریٹ ہی ایسا کر دیا. جب 500 بند ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جب دیو بند ہے تو پھر اس کی نیستی کہاں جائے گی، ان سے دوستی کرو گے تو کہاں سے کہاں تک پھٹکار پڑے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی رحمت سے. لیکن یہ کوئی شاعر کی بات نہیں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ کوئی غالب یا اقبال کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں سنا رہا ہوں امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ میں سنا رہا ہوں. سبحان اللہ ولی ابن ولی وہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کیا رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ حلال دے، برکت دے، دین پہ لٹانے کی توفیق دے، لیکن بہرحال فقیر تو اتنا بڑا ہو گیا، میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو حال طاری ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دلوں کو زندہ فرما دے، اور سونے چاندی ہیرے جواہرات تمام چیزوں کی محبت دلوں سے نکال کے اپنے اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے. اپنے اپنے حبیب کی محبت کا نور مرد و عورت سب کو، ہم سب کو عطا فرمائے، بوڑھے بچوں کو سب کو عطا فرما دے. لیکن میں یہ ضرور سمجھا رہا ہوں اور ضرور کہہ رہا ہوں اور ضرور کہوں گا، کیونکہ یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا. فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار
سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے۔ ابھی تک لوگ یہی نہیں سمجھا پائے کہ سونا کیا ہے۔ بہرحال یہ تو سبحان اللہ کرم ہمارے بزرگوں کا، آپ کے مشائخ کا، ہمارے آپ کے پیر کا، کہ انہوں نے یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا کہ سمجھ تو رہے ہو کم سے کم، ورنہ تو آدمی میاں کہاں سے کہاں چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے۔ گھر خاندان میں لوگ چھپا کے رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کی محبت کا یہ عالم ہے، معاذ اللہ کہو۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب اگر بیچارے نوجوان جو صحبت ملے سرکار اور بزرگوں کی، پیر و مرشید کی، گھر خاندان میں جا کے بتاتے بھی ہیں کہ اماں اس سے بچو، ابا اس سے بچو، خالو اس سے بچو، پھپھا اس سے بچو، یہ وہابی ہے، یہ چور ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ رافضی ہے، یہ علی مرزا ہے، یہ طارق زلیل ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کوئی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن صاحب مجھے بتائیے اگر 5 گرام بھی ہوگا جی چھپا چھپا کے رکھے گی عورت؟ بے شک۔ اب ضرورت نہیں بیٹے کو کہنے کی، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس کو سنبھال کے رکھیے امی یا خالہ پھپھی پھپھا ابا، وہ خود سنبھال کے رکھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آخر میں سینے پہ جب دم آئے گا تو حقیقت ماں تو کھلی جائے گی، ابھی یہیں کھل جائے گی۔ بے شک۔ ابھی ایمان پہ زندہ رہو گے، دیکھتے رہو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ لیکن اس کی جب بات کرتا ہے تو الٹا لڑنے کو تیار ہے آدمی، الٹا اس کو برا کہنے کو تیار ہے، حالانکہ وہ مخلص ہے، وہ سمجھا رہا ہے۔ بہرحال اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اپنی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں بات تو کڑوی ہے لیکن دل نہیں مانتا اور کہتا رہوں گا۔ حیات ظاہری میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ کتنے تھے وہ خود فرماتے ہیں، بے شک۔ میں کیوں کہوں؟ بعد میں تو بریلوی رضوی عظمتی بننا یہ سب بعد میں تو میں نے سب دیکھا ہے، دنیا ایک ٹرینڈ پہ بھی چلتی ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم۔ خود فرماتے ہیں حضور، فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ہو تو جواب آئے، لیکن ہمت نہیں آئی، پھر جھنجلا کر سردے پٹکو، چل رے مولا والی ہے، والی ہے، سبحان اللہ۔ سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، بادل گرجے بجلی تڑپے دھک سے کلیجا ہو جائے۔ بندوقیں بھی رکھ لیں لیکن کتنے بڑے شیر بنے، فرمانا سرکار ذرا سے اس میں یہ حال ہے۔ ہاں، بن میں گھٹا کی بھیانک صورت کیسی کالی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہر سنی، ہر بریلوی، ہر رضوی، ہر حشمتی، ہر برکاتی، ہر سچے سنی کے لیے جو احقاق حق ابطال باطل اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور حق بیان کرتا ہے، ان کے دشمنوں کا رد کرتا ہے، حق بیان کرتا ہے، اس کو یہ قطعی طور پہ کبھی بھی یہ فکر نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھی کتنے ہیں، اس کے براتی کتنے ہیں۔ ان سب کے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اور یہ پیغام کافی ہے کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ سرکار کی صحبت اچھے ہے، سرکار کی تمہارے پیر صاحب کی، دادا پیر کے خون کی برکتیں، اور بالخصوص اہل بیت کا، پنجن پاک کا، حسنین کریمین کا، بالخصوص سرکار مولا کا کرم باذن اللہ، فضل مولا سے۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو حوصلہ ہمت ہو۔ میں نے کبھی بھی پڑھائی کے زمانے سے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مارکے، بہت سے مسئلے ہوئے،
کبھی دل دماغ میں آیا ہی نہیں الحمدللہ. مجھ سے ایک صاحب نے بہت پہلے بمبئی میں آ کے کان میں کہا فلاں لوگ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. میں نے کہا بہت بڑا پاگل ہے یہ گدھا. ارے جو ساتھی ہے وہ ساتھ ہے, بے شک کوئی چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے, جو ساتھی ہے وہ ساتھ ہے. ہاں یار کا ساتھ تو بیڑا پار. لیکن میاں کسی جب ان کا ساتھ ہے تو کس کے ساتھ ہی بنوا. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے, پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں, چل رے مولا والی ہے. پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں, چل رے مولا والی ہے. پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں, چل رے مولا والی ہے. مولا ہی تو ہے سبحان اللہ. بے شک ہاں جو فاتح خیبر سبحان اللہ, انہوں نے ان کو مولا بنایا, میرے آقا نے ان کو مولا بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نسبتیں ہیں مبارک پیاری پیاری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کر ہر جانب دیکھوں. میں سمجھتا ہوں مومن کامل جو ہوگا اس وقت تو کوئی شک نہیں ہے اس کی یہ پوزیشن نہ ہو. ہر آدمی اپنا حال جانتا ہے. پھر کر ہر جانب دیکھوں, کوئی آس نہ پاس کہیں. پھر کر ہر جانب دیکھوں, کوئی آس نہ پاس کہیں. ہاں ایک ٹوٹی آس نہارے جی سے رفاقت پالی ہے. تم تو چاند عرب کے ہو پیارے, تم تو عجم کے سورج ہو. تم تو چاند عرب کے ہو پیارے, تم تو عجم کے سورج ہو. ساتھی 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 کی بات آئی نا تو سرکار نے کہا اس ساتھی کا ذکر آ جائے. ہاں سبحان اللہ. جو غار شریف سے لے کر سبحان اللہ کیا کہا تھا, یہ تو فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, کچھ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں سے یہاں تک, یہاں سے وہاں تک, ساتھی اور براتی تو یہ مسئلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا تم تو چاند عرب کے ہو پیارے, تم تو عجم کے سورج ہو. دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے. اور ابھی بات چل رہی تھی نا اللہ تعالیٰ دنیا کے شر سے, مکر سے اور اس کے مکائد سے, اس کے فتنوں سے ہم سب کو ایمان والوں کو محفوظ رکھے, رکھے اپنی رحمت سے, اپنے محبوب کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سرکار اس کا ذکر لے کے آئے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کا فلاں کا اس کا ذکر اس کا رد, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. ہم غلاموں کو حکم ہے اور انشاءاللہ حکم کی تعمیل غلام کرتے رہیں انشاءاللہ. فرماتے میرے آقا دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ. دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ. اشارہ یہ بھی کر دیا تم نہیں جان پاؤ گے. ہاں ہم اتنا جاننا شروع کیا بھی ہے, یا یہ کہہ لو تھوڑی سی ایک اسٹارٹنگ کہہ لو تو یہ بھی صدقہ ہے اچھے سرکار کا. جو ان کے نائب اتم مظہر کامل. تو اس لیے اشارہ فرما رہے ہیں کہ پیاروں کے ساتھ رہو گے تو سبحان اللہ پھر آگے وہ پیار کی کہانی چلے گی. سبحان اللہ. تو تم کیا جانو اس کی کیا پوزیشن ہے. صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. اب سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو یہاں کی بات ہو گئی, لیکن ذرا وہ سودا دیکھو کہ جو کرنا ہے تو وہ کتنا آسان اور سستا ہے.
وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ ہم سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ ہم سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ پوری زندگی دین پاک کی خدمت میں، علم بھی عمل بھی، خزانہ علم کا، بے شک یہ بھی درس ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج 4 دن کچھ کام کر کے شیطان اور نفس پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑوں کی جب یہ انکساری کا یہ عالم ہے تو بھیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں بس، اور اسی پہ رہتے ہیں کہ ہم نے خطا میں نہ کی حضور، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو ضرور، کیونکہ ہم نے بہت دیکھا نا 4 دن کچھ ادھر ادھر ایکٹنگ بازی جو آتی ہے نا، بس اپنی سادگی سے رہنا چاہیے، اور یہی دل دماغ زبان پہ کہ مولا قبول فرما لے، آمین، سرکار قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ آدمی پتہ لگا چلنا بھی نہیں سیکھتا ہے اور فیض شروع ہوتا اس سے پہلے ہی ایکٹنگ اور ایٹیٹیوڈ اور فالتو کی باتیں۔ بہرحال آپ لوگ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے سب کو، اور ہدایت عطا فرمائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ذکر اس لیے آیا کہ آج قرب قیامت، اور جدھر دیکھیے آپ، میں تو اکثر کہہ چکا ہوں یہاں پر بھی محفل شریف میں، کہ کیا ہے، امام بگڑے اسی پیسے کی بنیاد پر، آپ دیکھ لیجئے، پیر بگڑے، سجادہ نشین بگڑے، گدی نشین بگڑے، گدہ نشین، کرسی نشین، جو بھی نشین، کون سے تو نشین ہیں، سارے نشین بگڑے، یا پیروں کے بیٹے بگڑے۔ میں تو کہتا ہوں، ابھی راستے میں ہی میں پڑھ رہا تھا، اور کتنی پیاری بات کہہ دی علامہ جامی سرکار نے رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری بات، حضور کا ذکر آ گیا حصول برکت کے لیے، فیض کے لیے، پڑھ لو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی۔ تم دنیا میں کچھ بھی کرو گے، انگلی اٹھانے والوں کی انگلیاں بہت ہیں، تمہیں یہ دیکھنا کہ محبوب راضی بیڑا پا، تمہارا دل کہہ رہا، مومن کا دل کہہ رہا ہے جائز کام ہے، سبحان اللہ، ورنہ میاں یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ دنیا میں تو عشق کر نہیں پاتے ہو، عشق مزاجی اگر یہ سوچو گے تو نہیں کر پاؤ گے، عشق مزاجی کی بات کر رہا ہوں جو جائز شریعت نے رکھا ہے، آپ سب تفصیل جانتے ہو، تو پھر یہ تو آگے کی منزلیں ہیں نا، وہ تو ایک راستہ ہے سمجھنے کے لیے۔ بتائیے کرتے ہو آپ، دنیا کی سننا پڑتی ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ ان لوگوں سے پیار کرنا کوئی اتنا آسان ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہاں یہ اپنے کرم سے آسان فرما دے، ہاں یہ اپنے کرم سے آسان فرما دے، یہ تو ان کی منزلیں ہیں۔ میں وصال مبارک کے بعد بھی اس بارگاہ میں آتا تھا تو ایک شعر سرکار کا ضرور ذہن میں آتا تھا، پہلے سرکار جامی کا یہ ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بارگاہ پاک ہے یہ، تو میں اکثر آتے جاتے معافی مانگ لیتا ہوں کہ بھائی پتہ نہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ بارگاہ کہ جہاں میں نے آنکھوں سے منظر دیکھا، بیان کر چکا اور دل نہیں مانتا ہے، عاشقوں مومنین کے سامنے بیان کرنا چاہیے، دلوں کو نور ملتا ہے۔ تو میں نے اسی ونڈو سے پوچھا، اندر لوگ ہیں کہ بھائی بتایا ابھی کوئی قافلہ ادھر تادیشیف رکھا تھا، تو ہیں تو کافی اولیاء کرام، لیکن ادھر جو ہے امامہ شریف اور ایک الگ سے کوئی ہستی ہے، تو تھوڑا سا میں نے ایسے آگے بڑھ کے پوچھا ادھر کون ہے یا کون حضرات ہیں یہ لوگ، تو اس پہ فرمایا کہ سید الطائفہ
سرکار بغدادی کا قافلہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے پورا جملہ یاد ہے, یہ بھی نہیں کہ سرکار کا نام لیا ہو کہ حضور آئیں, فرمایا حضور کا قافلہ آیا. اب پیرانے پیر کے پیر جہاں پر آ رہے ہیں تو بہرحال ہمارے آپ کے لیے کافی, عاشقوں کے لیے کافی. میں نے کہا نہیں کتے کے لیے اتنا کافی کہ مہر لگی ہے, تو ہم سگ ہیں, ظاہر سی بات ہے. سبحان در سے سگ, سگ سے مجھ کو. اب کتا سمجھ لو کس ٹائپ کا کتا ہے, یہ والا کتا ہے تو وہ الگ اس کی مہر سمجھ میں آ جائے گی, اور یہ والا ادھر والا کتا ہے سگوں میں عبید اور وہ والا کتا ہے تو اللہ دور رکھ کے بحر شبلی دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کرم عبد واحد بیریا کے واسطے. بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی, عشق کا بندہ ہو جا اور عشق کا بندہ ہو جا. اعلیٰ سرکار ایک جگہ فرماتے ہیں, فارسی کا شعر لکھا, فاش می گویم میں کھل کے بات کرتا ہوں. ارے زمانہ خوش ہے کہ نہیں خوش ہے, حضور لوگ خوش نہیں ہیں, مولا خوش نہیں ہے, شہر خوش نہیں ہے, انڈیا والے یا باہر والے خوش نہیں, یو پی والے خوش نہیں. اعلیٰ فرماتے میں نے تو اس سے کب کہا پاگل, میں کہہ رہا ہوں میرا دل خوش ہے. فقیر کا دل خوش ہے کہ فقیر حق بیان کر رہا ہے, اور فقیر جو ہے عشق کا بندہ ہے. عشق ہم خود فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار سبحان اللہ, میں عشق کا بندہ ہوں. کون کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت. میں عشق کا بندہ ہوں اور دونوں جہان سے آزاد ہوں. بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی, بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی. یہ سب بھول جاؤ, بیٹے کس کے ہو, برادری کیا ہے, پوتے کس کے ہو, خاندان کیا ہے, یہ سب بھول جاؤ. علم کیا ہے, عمل کیا ہے. بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی, بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی. قسم کعبہ شریف کی, قسم رب کعبہ کی, قسم قرآن پاک کی, اگر یہ عشق حقیقی مل جائے تو اسی عشق کے لیے اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ کرے خدا. اسی عشق کے لیے فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے, جو آگ بجھا دے گی, جو آگ بجھا دے گی, جو آگ بجھا دے گی, وہ آگ لگائی ہے لیکن لگی ہو. میں اکثر کہتا ہوں, ابھی کچھ لوگ ملے مجھے, بہت جلدی میں تھا, کچھ بات سمجھائی میں نے دین کی, آخر چلتے میں نے کہا قوالی سن لینا, میرے خواجہ کا کرم ہے, میرے خواجہ کی چھٹی ہے, یہ سب تیرا کرم ہے خواجہ. سبحان اللہ. کی بات اب تک بنی ہوئی اور انشاءاللہ بنی رہے گی. تو میں ابھی بھی یہی کہہ کے آیا, تو وہ نصرت فتح علی خان اور بھی لوگ جو پڑھتے ہیں, بہت سے ایسے کلام ہیں, کہاں سے کہاں عاشقوں کی معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ڈوری میں تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, تو عاشقوں کی سب کنیکشن جڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک کلام بہرحال پڑھتا, اور لوگ بھی پڑھتے ہیں, سنا ہوگا آپ نے. بات مجھے وہ یاد آ گئی, دعا کرنا چاہیے, اس دولت کو مانگنا چاہیے. یہ ایسے نہیں مل جاتی اتنی آسانی سے, اس کی صفائی ہوتی ہے. اس کے بعد جو میں نے بتایا آپ کو, دنیا کی محبت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور دے بھی تو حلال دے, برکت عطا فرمائے, خیر کثیر عطا فرمائے, دین کی خدمت کے لیے عطا فرمائے. تو بتا یہ رہا تھا, تو وہ پڑھتا ہے, اس میں وہ بہت حضرت بھی تقریب میں پڑھتے تھے پہلے, اور اس کے علاوہ بھی میں نے کئی جگہ دیکھا بزرگوں کو کہ اس میں بھی ایک مصرع اور شعر آتا ہے, ہاں, محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں, کچھ دل مخصوص. کوئی بڑا عاشق ہوگا جس نے یہ بات کہی, کچھ کی جو قید لگائی اس نے, یہ اتنی عام چیز نہیں ہے جس پہ کرم ہو جائے اس کو مل جائے. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. اور اسی کو وہ ایک آگے شعر کہتا ہے, اسی میں ہے غالباً, کہ یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے, بھڑکایا نہیں جاتا. یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے, بھڑکایا نہیں جاتا. بہرحال تو یہ وہ آگ ہے جو آگ بجھا دے گی,
یہ وہ آگ ہے جو آگ بجھا دے گی. تو جب یہ محبت مل جاتی ہے اور جب مل جائے گی انشاء اللہ تو پھر کیا ہے. سبحان اللہ سبحان. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, ان سب کے ہم سب کے لیے امان ہے انشاءاللہ. تو بندہ عشق شدی تر کے نسب جامی, بندہ عشق شدی ترک نسب گن جامی. سن لو عشق رسول تو بہت اعلیٰ, عشق اہل بیت تو بہت اعلیٰ, عشق خدا رسول تو بہت اعلیٰ, عشق اکابر اولیاء تو بہت اعلیٰ, عشق پیر کی یا ان کے بھی غلاموں کے عشق کی انٹری نہیں ہو سکتی, داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک تم اگر کچھ ہو گئے نا. میں نے آج کل کیا دیکھا, باتیں تو یہ میری بات نہیں ہے, جملہ بھی اعلیٰ سرکار کا ہے, آسمان سے اونچی, اور پریکٹیکل دیکھ لو, اگر چیک کر لو ایکٹیویٹیز تو زمین کی گہرائی میں کتنوں کو دیکھا میں نے. الحمدللہ نہ حق کہنے سے کسی کے باپ سے ڈرا, نہ ڈروں گا انشاءاللہ. کے ساتھ ذرا سا مان لیجیے یہ صاحب کچھ ہو گئے, بن گئے, تو میں نے دیکھا اپنے ہی سنی مسلمانوں سے ایٹیٹیوڈ, تکبر, گھمنڈ, ایک دوسرے کی اوقات بتانے لگتے ہیں. معاذ اللہ. عاشق تو چھوڑو, فقیر کے نزدیک ایک نہیں 1000 کتابوں ثابت کر دے کہ ایسا آدمی شیطان کا مسخرہ, شیطان کا چیلا ہے. بے شک. جس کو ارے پہلے امت کا عشق تجھ میں نہیں آیا تو نبی کا عشق آ گیا. ابھی امت جو سرکار کے ایمان والے ہیں اور ان کے عاشق ہیں, وہ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہم تو آگے یہیں پڑھتے تھے وصال پاک کے بعد, اور یہیں پر بیٹھ کے کہ سرکار ہم تو ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, وہی اس کا مفہوم ہے شعر میں کہ جو تیرے در پہ مٹا کرتے ہیں. تو ان کی منزل ہے, جو ہم نے وہ سفر دیکھا, وہ عشق رسول دیکھا, ان کے صدقے سب کا قبول ہو جائے انشاءاللہ. وہی والی بات ہے نا کہ آپ سب جانتے ہو, ہم آپ تو جو بھرتی ہوتی ہے اس میں چلے جائیں گے کہ بھائی فلاں کی کوٹے میں, فلاں کی کوٹے میں, فلاں کی کوٹے میں, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. لیکن بتانا یہ کہ اب کوئی غریب ہے, سنی مسلمان ایمان والا ہے, فلاں ہے, آپ ذرا سا پتہ لگا گاڑی پہ جا رہے ہیں یا آپ کچھ کسی لائق ہو گئے اللہ رسول کے فضل و کرم سے, اب آپ کہیں کہ صاحب فلاں کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا اوقات ہے, یہ سنی کیا ہے, وہ کیا ہے, میرے آگے فلاں کیا ہے, یہ کیا ہے, دنیا کی آپ کے اندر معاذ اللہ یہ خرافات اور یہ باتیں ہیں معاذ اللہ. اللہ معاف کرے, چھٹی شریف کی مبارک رات ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, محمد رسول اللہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہاں خبیثوں سے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آپس میں, دادا پیر کا مشن خبیثوں کے لیے شدت کا ہے نا, لیکن دادا پیر کا مشن یہ بھی یاد رہے نا کہ دشمنوں میں بن ذوالفقار حیدری, اور جب اپنوں میں پہنچا پیار کی شبنم ہوا, اور اپنوں میں بھی بالخصوص غریب اور مساکین, اپنوں میں بھی بالخصوص غریب اور مساکین. یہ قرآن و حدیث سے میں ثابت کر دوں گا. ہاں بے شک سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے, لیکن ہم نے حضرت سے بچپن سے سنا, غریب کو نہ مار, غریب رو دے گا, غریب کا اللہ تجھے پل بھر میں کھو دے گا. سمجھانے کے لیے کہا ہے, باقی تو رب العالمین سبحان اللہ ہمارا ایمان ہے. تو بتانا یہ کہ عشق سمجھیے, عشق کو, اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سچا عشق ہم سب کو عطا فرمائے. اس میں کیا ہے جب فرما رہا نا, اس میں یہ کیا ہے, ہم کیا ہیں, کس کے بیٹے ہیں, کس کے پوتے ہیں, فلاں کیا ہیں, آپ مجھے بتائیے. حضرت چاہیں آپ کے پیر صاحب, اچھے حضرت کو دیکھا آپ نے, کئی بار گاؤں میں دیکھا میں نے, دیوا شریف وغیرہ لائن میں کھڑے ہو گئے, حالانکہ فلاں آ گئے, خادم بھی آ گئے, مہمان بھی آ گئے. حضرت نے فرمایا نہیں, یہ بھی لوگ کھڑے ہیں, ہم بھی کھڑے ہو گئے, سرکار کے ہم بھی غلام ہیں. ایسے نہیں ملتا ہے فیض. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے, اور حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر جمع فرمائے. تو فرماتے ہیں میرے سرکار علامہ جامی رضی اللہ عنہ, بندہ عشق شدی تر کے نسب گن جامی, کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیس. اس راستے میں یہ نہیں چلتا ہے آپ کس گاؤں کے ہیں, آپ گورے ہیں کہ آپ کالے ہیں,
اس راستے میں عشق اور دل دیکھا جاتا ہے. آپ کس کی اولاد ہیں؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں؟ یہی تو اللہ رسول کی باتوں کو بھلا کے پیٹھ پیچھے ڈالنے کا نتیجہ ہے کہ کرامتیں آگے ہیں، قرآن و حدیث پیچھے ہیں. معاذ اللہ، پہلے قرآن پاک ہے، پہلے حدیث پاک ہے. اور وہ بھی میں کرامت اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہوائی جہاز والی کرامتیں، ہیلی کاپٹر والی کرامتیں، پیٹرول والی کرامتیں، یہی سب کرامتیں جو جس کو مصنوعی کہہ لیجئے اور ان کی اپنی بتائی ہوئی کرامتیں، اسی کا نتیجہ ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی، تب آپ نے فرمایا میرا دین میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. حضور آپ اتنا ہی فرما دیتے اس پہ قائم رہنا. فرمایا میں نگاہ سے دیکھ رہا ہوں نا اپنی کہ بڑے بڑے گر جائیں گے تو مضبوطی سے قائم رہنا. ہاں، سرکار نے اضافہ کر دیا اس بات کا، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. ہر فرض سے اہم فرض ہے، اہم فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے. لہذا سبحان اللہ، یہ تو ان کا کرم ہے اور حضرت کا وسیلہ ہے جو حضرت نے اس پیغام کو عام کیا، آپ تک پہنچا، ہم تک پہنچا. ہم تو مفتی، عالم، قاری، حافظ ہو، اس سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب کا ایمان بچا حضرت کا صدقہ ہے، حضرت کا وسیلہ ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتے. اور یہ خبیث جو تطہیر اور مردود اتار اور یہ پادری یہ سب بکواسے کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، آج پتہ نہیں کس ٹولے میں ہوتے اور کیا کہتے ہوتے، معاذ اللہ رب العالمین. ایسے ایسے شیطان بتائیے داتا صاحب کو، فلاں صاحب کو، فلاں صاحب کو. میں نے تو کہا، میں نے کہا تم اتنا گستاخیاں کر رہے ہو، کروا رہے ہو، اور اس کے بعد امید لگائے ہو کہ دعا کر رہے ہیں فلاں پارٹی آ جائے. فلاں تو نہیں آئے گی، فلاں تو نہیں آئے گی، اب وہ آئے گی جو تمہیں ٹھیک کرے گی. ہاں، کتنی آپ بتائیے کتنے اسٹیٹ میں کہاں لگے ہوئے تھے یہ سارے ملا. میں تو ہوٹل پہ بیٹھ کے خواجہ کی نگری میں جس دن کاؤنٹنگ ہوئی جان بوجھ کے بیٹھ کے حضور میں نے کہا سرکار مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو خواجہ کی عظمت دیکھو. سرکار مجھے اپنی حضور کیا ہم تو آپ کے در کے کتے ہیں، تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا. ادھر سرکار اور ادھر عطائے غریب نواز حضرت بھی تھے. سبحان اللہ. میں نے جان بوجھ کے جتنے بھی پرانے نئے میں نے سارے ملا سے کہہ دو، فون کر دو، بتا دو. میں نے کہا تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اس در پہ بیٹھا ہوا یہ غلام کہہ رہا بتا رہا ہے. ارے تم ان کے اختیار کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اتنے 800 سال سے اوپر کا زمانہ ہو گیا، آج بھی اگر خواجہ کا پیارا سچا چہیتا سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہہ دے ہم نے دیکھا عطائے غریب نواز کو، سبحان اللہ، کون ہے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. ہم نے وہ ہوتے دیکھا، سبحان اللہ، وہ ملتے دیکھا، سبحان اللہ. لیکن میاں بات وہی آتی ہے نا کہ اب لائٹنگ ہے یہاں پر، سب چراغاں ہیں، ساری چیزیں، لیکن پھوٹی ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے. بہرحال کیا ہوا، بڑی امید لگائے تھے، مجھے خبریں بھی تھیں 80% کے آس پاس، کیا اس سے اوپر ہی، کہاں کے ملا کہاں کے جتنے چیخ رہے تھے نا، اتنے بڑے کہ میں چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کاکروچ، چھپکلی اور جتنے کیڑے ہیں نالی کے، ان کے لیے تو سرکار اچھی حضرت کے غلامی کا تھا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ عذاب کو بلاوا دے رہے ہیں، عذاب کو بلاوا دے رہے ہیں. کہاں پوچھو میرے ساتھ میں تھے لوگ، کہاں سے اللہ والے، نماز پڑھی، اس کے بعد شیطانی مسجد سے نکلے ننگے پیر، وہ جو حضرت پڑھتے ہیں سنا حضرت سے ہوگا، آنکھوں سے دیکھا، میں نے پوچھا، میں نے بھیجا، میں نے پوچھو حضرت بابا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی بزرگ تھے بوڑھے ضعیف، کمر بھی ویسی، فرمایا ہم آسام سے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پوچھا حضور پیدل کہاں سے؟ فرمایا دلی سے پیدل چلے آ رہے ہیں سردی میں. حضرت پڑھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا حضور ایسوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی حاضری. آمین. رستے بھر پوچھا مجھ سے روحوں کے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے. اب مجھے دل سے بتاؤ، خواجہ صاحب کے دیوانوں میں، خواجہ صاحب کے چاہنے والوں میں، خواجہ صاحب کے عاشقوں میں کیا سب جواری نشیڑی ہیں؟ اس میں کی چرسی ہیں؟ ارے کون صابری ہے، کون جلالی ہے نا. اور کب میں نے کتنوں کو کہا تھا، ریکارڈنگ اور کتابیں رکھی ہیں. مولانا سجاد صاحب
रहमतुल्लाह अलैह जन्नत चले गए, आज भी उनके और उनके अलावा लोग हैं, आप देख सकते हो। वो फोन मेरे पास लेके आए, फला मिनिस्टर है, बात करना चाह रहा है। मैंने कहा लाओ, हाँ भाई आपने तकरीर करी, वो डिप्टी सीएम लेवल का पावर है फला। मैंने कहा तूने ये पावर देखी है, नंबर रख मेरा, और तूने अभी वो पावर नहीं देखी है कि बादलों से कहीं रुकती है, कड़कती है, खाले छट जाती है, उठता है जो नेजा तेरा। अरे मुल्ला, तुमसे बड़ा कुत्ता कौन होगा? सुलेकुल्ली मुल्लाओ, अत्तारी मुल्लाओ, तथीरी मुल्लाओ, तुम नशेड़ी कह रहे हो, तुम जुआरी कह रहे हो, शराबी कह रहे हो, तुम स्मैकिया चरसी कह रहे हो, हैं? तुम्हें ये नहीं पता कि उनके ऊपर दस्ते पाक हुसैनी है, गरीब नवाज का हाथ है, और वो भी कोई कैद नहीं है। मुझे बताओ, ये आशिक सब ये नशेड़ी हैं, ये जुआरी है। खाया साहब पे कैसे कैसे मलंग दिल्ली से नंगे पैर आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, ताड़ागढ़ पे जा रहे हैं। अरे तू तो जवानी में मरा जा रहा है। और मियाँ अगर यही बात है कि चंद खराब हैं, तो फिर कहे कि मुल्लाओं में लौंडियाबाज हैं, कहे मदरसों में लौंडियाबाज हैं। अगर चंद की बात है तो फिर कहे मदरसों में इकलामबाजी हो रही है। कहो इंडिया के मुल्ला तो तीरी कुत्तो, कहो अत्तारी कुत्तो, कि मदरसों में इकलामबाजी हुई कि नहीं हुई? बोलो इकलामबाजी हुई, बोलो इकलामबाजी हुई, बोलो मदरसे के मुल्ला पकड़े गए, लौंडियाबाजी में पकड़े गए, लड़कीबाजी में पकड़े गए, मुफ्ती पकड़े गए, मदरसे के मुल्ला लड़कीबाजी में पकड़े गए, जेल गए, सजा पाई। ये पाई सजा, ये सजा है, और ख्वाजा के दीवानों की मार है। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरकारे मुस्तफा, सरकारे मुस्तफा, आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, लगे आला हजरत जिंदाबाद, सलामी। तुम्हें दिखाई देता है? मुझे बताओ। अरे तुम्हारी लाइन से गुजर कर इस लाइन में गया हूं। ये मंतिक फलसफे नौ की लाइन, मदरसे की लाइन, तुम्हारी लाइन की अगर बातें बयान करती कि तुम अपने मदरसों में जो फाइल और मफूल बोलते हो, ये किसके लिए बोलते हो? इसमें कौन कौन से सीनियर, तुम इन बाबाओं कहते, तुम्हारे बाबाओं की खोल दिया का जिस दिन सवाने फाड़ देंगे लोग। तुम्हारी बाबाओं की सवाने, तुम ख्वाजा के बाबाओं को कहते हो, मदार साहब के बाबाओं कहते हो। अरे अगर तुम्हारे मदरसों की पीरों की खोल दी इकलामबाजी और लौंडियाबाजी और उन शायरों की उनकी लिस्टें पेश कर दी, ये ख्वाजा की मार, तो लोग सवाने फाड़ देंगे, और सवाने क्या लोग तुम्हें फाड़ देंगे। वो दिन आ गए हैं और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, तौबा कर लो और कहो मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, जाओगे कहाँ? मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा के दुनिया के कुत्ते। मैं तो इनको मुंह इसलिए लगाता हूं कुत्तों को, ये काकरोच, छुपकली, ये नाली के कीड़े, इनके लिए हुजूर अच्छे हजरत के गुलाम काफी हैं। हाँ, मैं तो इनका नाम क्या, इनका जिक्र भी नहीं, लेकिन नहीं, इतना याद रखो, जब मैंने सैयदों के लिए कह दिया था कि तुम सैयद हो तो अली से हो, तुम सैयद हो तो हसनैन से हो, तुम सैयद हो तो अहले बैत से हो, और सैयद वही है जिसकी निस्बत वहां तक जाती हो और वहां से कायम हो और वहां से जुड़ी हो। तो मियां तुम्हारी तो कोई गिनती भी नहीं है, तुम किस चक्कर में हो? हैं? कौन सरकार गरीब नवाज का दीवाना, कौन सरकार महबूब इलाही का दीवाना, कौन दिल्ली से चला आ रहा है, कौन उसमें मजदूब है? हैं? तुमने मरदूदों किताबें छापी हैं, उसमें अक़साम तुमने पढ़े हैं औलिया इकराम के। अरे मरदूदों, तुम पे कौन गुजरा है और तुम किस पे गुजरे हो? अभी ये कहीं छाप दी किताबें ना, तो शर्म के मारे तुम बताओ, मुझे पूछो पब्लिक से, हैं? तुम्हें खाली यही मिलता 10 मिनट के लिए? नशेड़ी, गंजेड़ी, स्मैकी, चरसी। अरे तो नशई और गंजेड़ी और चरसी तो बात की बात है, इगलाम बासो, फाइल मफूल। आओ फिर आओ मदरसों में क्या हुआ? आओ
पूरी पूरी खेप पकड़ी गई, पूरी पूरी खेप पकड़ी गई। तुम्हारे पापा जी के खलीफा ने वन टाइम में 3 को चलाया। आओ हमसे बात करो, आओ अली के दर के कुत्तों से, चीर ना दे तुम्हें, फाड़ ना दे तुम्हें। आओ मर्दूदो, ख्वाजा के दीवानों से और सरकार मदार साहब के दीवानों से उलझोगे। अरे तुम्हारे वो दिन आ रहे हैं कि डेट तो वैसी एक्सपायर हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारी शनाख्त बढ़ती जा रही है और तुम अजाब को आवाज दे रहे हो। तुम्हारी लाशें उठाने वाले नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह क़हार सय्यदुल क़ाहिरीन अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक जबान में मरदूद शैतान है जो उठ रहा है, शक्ल से लग रहा बंदर, शक्ल से लग रहा है भालू, बिल्कुल छिपकली है। अरे मियां, उस गली के बैठे दीवाने को देख ले तो चेहरा चमकता है। तूने अरबी पढ़ी, तूने फारसी पढ़ी, तूने नौ पढ़ा, तूने सब पढ़ा, लेकिन तूने सब पढ़ने के बाद भी ये नहीं पढ़ा कि आला हज़रत ने सारे उलूम हासिल किए, सब हासिल किए, लेकिन फिर भी आला हज़रत फरमाते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दो कौड़ी के कुत्ते, सेठियों की तनख्वाहों पे पलने वाले, सेठियों की सब्जी और गोश्त और सामान लाने वाले। अरे तुम्हारी जो ना जानता हो वो बात करे। मर्दूदों, शैतानों, तुम चाहते हो कि शायद हमारी लोफरी से, लफाजी से, अरे ये तुम मुल्लाओं से जिक्र ख्वाजा नहीं है, ये तुम इलाउंसरों से जिक्र ख्वाजा नहीं है, ये तुमसे सरकार का जिक्र नहीं है। अत्तारी और सारे तथीरी कुत्ते, सारे मरदूद मुल्ला शैतान मर भी जाएं, वरा फाना का जिक्र है, साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तू घटाए से किसी के, तू घटाए से किसी के, न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और ऐ मुल्ला तथीरी अत्तारी कुत्तो, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहर गली गली, गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, अलंगे गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, आजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, फैज़ाने हुजूर बाजी साहिबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ढोल 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 है, इसमैक चरस। अबे गधे, वैसे तो तुम्हें दलाल याद आती, यहाँ दलाल भूल जाते हो। बिला सबूत शरई सरकार के ऐसे गुलामों को और उनके दीवानों को एक लाइन में खड़ा करके, शराबी और गंजेड़ी, जैसे उसने कहा तथीर ने, कुत्ते ने, कि मज़ारों पे जाने वाले, उसका मफहूम यही था निचोड़ कि वो शराबी और जुआरी जाते हैं, वहां को सताने वाले जाते हैं। अब इसके लिए नहीं कहते हो कि कहां सबूत है, तुम्हारे पापा कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा के पापा सर्टिफिकेट दे गए ना, लेकिन तुम्हारे पापा भी गए, सर्टिफिकेट भी गया, हमें दिया अहले बैत ने सर्टिफिकेट, मौला अली ने, शेरे खुदा ने, फातह खैबर ने, गौसो ख्वाजा ने, उनकी चलती थी, उनकी चलती है और उनकी चलती रहेगी। मैं नहीं कहता, आला हज़रत लिखते हैं, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिफ्तैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में। मरदूद कहीं के शैतान, सरकार के दीवाने चले आ रहे हैं, हुजूर के उर्स पाक में आ रहे हैं। अरे कहना है किसी का, तू जा जांच कर। वैसे तो तू कहता है भाई ऐसे किसी को सुले कुल्ली नहीं कहना चाहिए। यही मुल्ला तब बताता हशमती को, फना को, रजवी को, बरकाती, सच्चा जो ईमान वाला होता है, भाई ऐसे आप लोग जल्दी करते हैं, तो तुम तो जल्दी इतनी करते हो, तुम सबको गंजेड़ी, नशेड़ी, इसमैकिया, चरसी हैं, तब सबूत याद नहीं आता तुम्हें। लेकिन जब तलवार चलती है हशमती,
ایسے کسی کو صلح کلی، حالانکہ ایسے صلح کلی سچا حشمتی کہتا بھی نہیں، ایسے کسی کو وہابی کہتا بھی نہیں، سچا حشمتی نہ کہے گا۔ ہم تو خود دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق پہ رکھے، شریعت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میاں بات وہی ہے نا، میں نے اکثر کہا تھا